انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے، انسانوں کی کامیابی اور کامرانی کے لیے، دنیاوی اور اخروی زندگی کو آسان بنانے کے لیے رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید ہمیں عطا فرمایا ہے، اور یہ کتاب مبین یقینی طور پہ ہر دور کے اور ہر علاقے کے فرد و بشر کے لیے ایک بہترین مشعل راہ ہے۔ عبادات کا معاملہ ہو، عقائد کا معاملہ ہو، یا پھر لوگوں کے ساتھ انسان کے معاملات اور حقوق و فرائض کا سلسلہ ہو، ہر چیز کو رب کائنات نے بڑی آسان طریقے سے لوگوں کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ تو یقینی طور پہ کامیابی اور کامرانی ان لوگوں کا مقدر بنے گی پھر اس قرآن کو پڑھیں گے، سمجھیں گے اور پھر اس کے اوپر عمل کرنے کے رب سے توفیق مانگیں گے۔ تو قرآن مجید کو سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم کیوں پیدا کیے گئے ہیں، ہمیں کس نے پیدا کیا ہے، تخلیق مقصد کیا ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے، اور اس زندگی کے بعد کے آنے والے جو معاملات ہیں وہ کس نوعیت کے ہوں گے۔ وہ تبھی سمجھ آئے گی جب ہم رب کا کلام پڑھیں اور سمجھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اپنے اس کلام کو، اس قرآن مجید فرقان حمید کو انتہائی آسان انداز میں نازل فرمایا ہے، لیکن یہ آسان کن کے لیے ہے، یہ سمجھ کنہیں آئے گی، یہ سیدھا راہ کن کو دکھائے گی، اس سے صراط مستقیم کو حاصل کریں گے، اس سے ہدایت کنہیں ملے گی، جو اس کے اوپر غور و فکر کریں گے، جو تدبر کریں گے، جو تنقید کی اینت کو اتار کے مسلکی اور گروہبندیوں کو چھوڑ کے خالصتاً رب کی رضا کے لیے، جنت کو حاصل کرنے کے لیے اور اللہ اور اس کے رسول کے بتلائے ہوئے رستے کی جستجو کرتے ہوئے اس قرآن کو کھولیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس سے بہت سارے لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں۔ لیکن اگر مقصد یہ ہو کہ لوگوں میں نام پیدا کرنا ہے، اپنی علمی فوقیت لوگوں کے سامنے اجاگر کرنی ہے، کہ لوگ یہ کہیں کہ واہ جی واہ کیسا علمی رتبہ بیان کیا ہے، آج تک ہم نے یہ سنا ہی نہیں، یہ کیسی نرالی بات کر دی، آج سے پہلے کبھی ہماری قوت سماعت تک یہ بات نہیں پہنچی۔ مقصد لوگوں میں نمود و نمائش ہو، واہ واہ بلے بلے کروانا ہو، اپنا نام پیدا کرنا ہو، اپنے نام کے نعرے لگوانے ہو، یا پھر مقصد صرف اور صرف دنیا ہو کہ میں نے تعلیمات اسلام کو بیچنا ہے۔ بیچنا کیا ہے کہ لوگوں کی منشا کے مطابق انہیں فتوے دینا، جیسا کہ یہود و نصارہ نے کیا کہ وہ دین کو بیچتے رہے، شریعت کو بیچتے رہے اور یہ دنیا کی قیمت جو ہے ان لوگوں سے حاصل کرتے رہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا، ثمنا قلیلا، کہ تم نے جو اپنی شریعت کو بیچا، اپنے دین کو بیچا، اگرچہ تم نے ایک ایک فتوے کے سلے میں، ایک ایک مسئلہ بتانے کے سلے میں تم نے ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں درہم بھی لے لیے،
ثمنا قلیلا، جو میں نے تمہیں آخرت میں دینا تھا اس کے مقابلے میں تو عشر عشیر بھی نہیں، آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں۔ اگر انسان ساری کی ساری کوشش رب کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے تو ذات الوقار اسے دنیا نہ بھی ملے تو اسے جو کل قیامت کے دن رب کے ہاں مہمان نوازی ملے گی، اسے دیکھ کے لوگ اس کے اوپر ششدر اور حیران ہوں گے اور رشک کریں گے کہ بھئی یہ دنیا میں رہتا تھا، اس کے پاس تو لباس نہیں تھا، کھانے کے لیے خوراک نہیں تھی، پہننے کے لیے پاؤں میں جوتا نہیں تھا، سر چھپانے کے لیے بہت بڑا گھر نہیں تھا، ٹوٹے پھوٹے مکان میں زندگی بسر کرنے والا، جھونپڑی میں زندگی بسر کرنے والا، پیدل سفر کرنے والا، یا لوکل جسے کسی کے اوپر بیٹھنا ہم اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں، اس طرح کی زندگی گزارنے والا آج رب کے ہاں اتنی بڑی مہمان نوازی پا رہا ہے۔ کیوں پا رہا ہے؟ ذات الوقار اس کے اندر اخلاص ہے، کیونکہ اس نے اپنی تخلیق کے مقصد کو پا لیا ہے۔ تو یہ تخلیق مقصد کہاں سے ملے گا؟ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید سے ملے گا۔ سورۃ الماعون پہلی آیت، ارأیت الذی یکذب بالدین، کہ نبی یہ وہ لوگ ہیں مشرکین مکہ جو عقیدہ توحید کو جانتے ہیں، ان کے لیے عقیدہ توحید کوئی نئی چیز نہیں، اللہ کا تعارف ان کے اندر موجود ہے، وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ لات منات عزا ہبل جو ہے یہ خدا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں یہ خدا کے سفارشی ہیں، یہ خدا کے نائب ہیں، ہمارے لیے مددگار ہیں۔ جیسے ہمارے معاشرے میں ایک بات سنائی دیتی ہے کہ جی اللہ ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں۔ جیسے مثال دی جاتی ہے کہ چھت پہ جانا ہو تو سیڑھی لگانی پڑتی ہے، اور بھائی یہ ساری مثالیں دنیا کو سمجھنے کے لیے دی جا سکتی ہیں، لیکن میرا رب تو یہ کہتا ہے کہ میں تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ میرا رب یہ نہیں کہتا کہ مجھے پکارنا ہے تو صرف مسجد ڈھونڈو، میرا رب یہ نہیں کہتا کہ پہلے تم اچھے طریقے سے غسل وضو کر لو، میرا رب یہ نہیں کہتا کہ پہلے تم اچھا عمدہ لباس پہن لو، میرا رب یہ نہیں کہتا کہ دن کے اجالوں کے ہونے کا انتظار کرو، میرا رب یہ نہیں کہتا۔ میرا رب کہتا ہے تم جدھر بھی ہو، جس مصیبت میں بھی ہو، جس گھڑی میں بھی ہو، دن کے اجالے ہیں، رات کی تاریکی ہے، سفر میں ہو، حضر میں ہو، اپنے گھر میں ہو، بازار میں ہو، دکان پہ ہو، یا بہترین جگہ مسجد میں ہو، جب بھی تم مجھے پکارو گے میں تمہاری پکار کو سنوں گا بھی اور پوری کرنے کی طاقت بھی۔ یہ شان کریمی میرے رب کی ہے۔ تو عقیدہ توحید سے وہ متعارف تھے، عقیدہ رسالت سے بھی متعارف تھے، انہیں صرف اعتراض یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کیوں مل گئی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ نسب جو ہے ابراہیم اور اسماعیل کی لڑی سے آتا ہے، تو یہود و نصارہ کو اختلاف تو یہی تھا کہ یہ اسحاق کی لڑی سے آنے چاہیے تھے۔ اگر اس لڑی سے آتے، کیونکہ بنی اسرائیل کے سارے نبی حضرت اسحاق کی اولاد میں سے ہیں، اگر اس لڑی میں سے آتے تو یقیناً ہم مان لیتے۔ تو مشرکین مکہ نے اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانا، حالانکہ وہ نبوت کے قائل تھے، رسالت کو مانتے تھے، لیکن عقیدہ آخرت کو نہیں مانتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا قل، اے نبی ان کو بتا دیجئے کہ تمہیں آخرت کو ماننا پڑے گا، جس آخرت کا تم انکار کرتے ہو۔ جیسا کہ گزشتہ جمعے میں نے آپ کے سامنے واقعہ ذکر کیا کہ نضر بن حارث یا کوئی بھی ایک مشرکین مکہ میں سے ایک بسیدہ سی ہڈی لے کے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی مجلس میں حاضر ہوتا ہے اور مسل کے کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہتے ہیں کہ تمہارا رب زندہ کرے گا، دیکھو یہ وہ ہڈی ہے جو بسیدہ ہو چکی ہے، بالکل راکھ ہو چکی ہے، مٹی میں مٹی ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے، تمہارا رب کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بالکل اچھے طریقے سے وضاحت کر دی کہ انسان یاد کرو جب تمہارا وجود نہیں تھا، نام و نشان نہیں تھا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، جب یہ قابل ذکر چیز بھی نہیں تھا تو میرے رب نے اس وقت پیدا کیا، تو اب تو تمہارا ڈھانچہ موجود ہے، تمہارا نقشہ موجود ہے، لوگوں نے تمہیں دیکھا ہے، لوگوں نے بھی تمہیں دیکھا ہے۔ آج انسان روبوٹ بنا رہا ہے، انسان کو دیکھ کے بنا رہا ہے، تو وہ رب کائنات جس نے اتنی بڑی زمین بچھا دی، اتنا بڑا آسمان بغیر ستونوں کے کھڑا کر دیا، اور میرے رات میں کھانے کے لیے ہر چیز کا بندوبست کر دیا، اور 18,000 سے
متعددہ مخلوقات کے لیے رب کائنات ان کے کھانے پینے کا بندوبست کر رہا ہے، اس رب کے لیے کیا مشکل ہے جو کہ اس نے پہلی مرتبہ بنائی اور بنانے میں کوئی مشکل نہیں تھی، اور اب دوبارہ بھی بنانے کے اوپر قادر ہے۔ تو عقیدہ آخرت کے منکر کون تھے؟ مشرکین مکہ، وہ اپنی زبان سے اقرار نہیں کر رہے تھے، مان نہیں رہے تھے۔ اس کی وضاحت اچھے طریقے سے ہم نے ترجمے میں کر دی ہے، لیکن حضرت جی بتا رہے ایک دوسرا ٹولہ بھی ہے، ایک دوسری جماعت بھی ہے ہم میں سے، کہ ہم زبان سے اقرار کرتے ہیں جی کہ ایمان کی شرط ہے، ایمان کا جز ہے، چھٹا رکن ہے، اس کے بغیر تو ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ عقیدہ آخرت کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کے بعد موت دینی ہے اور پھر یوم البعث اٹھنے کے دن رب نے دوبارہ اٹھانا ہے، زندہ کرنا ہے، زبان سے اقرار کر رہے ہیں، لیکن حضرت جی بکار عملی اعتبار سے ہم میں سے اکثر لوگ اس کا انکار کر رہے ہیں۔ انکار کیسے کر رہے ہیں کہ دن میں 5 مرتبہ رب کی طرف سے پیغام آتا ہے اللہ اکبر، سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ اللہ کے فضل سے اب ہماری کوئی بستی ایسے نہیں جہاں مسجد موجود نہ ہو، جہاں سے اذان کی آواز ہمارے کانوں میں نہ پہنچتی ہو۔ تو رب کی شان ہے کہ اس کی تکبیری کلمات اللہ کے فضل سے ہر لمحے کائنات کے اندر گونج رہے ہیں، ہمارے کانوں میں بھی پڑتی ہے آواز اللہ اکبر۔ میرے بھائی تمہارا کاروبار بڑا نہیں، میرا رب بڑا ہے، اللہ اکبر۔ میرے بھائی تمہارے اہل خانہ بڑے نہیں، میرا رب بڑا ہے، تمہاری دکان فیکٹری کارخانہ بڑا نہیں، میرا رب بڑا ہے، تمہارے دوست اعزا قاربین وہ بڑے نہیں، رب بڑا ہے، تمہاری ضروریات تمہاری حاجات وہ بڑی نہیں، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے۔ اور پھر آگے چلتے کیا کہا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اور رب سے باتیں کر لو۔ نماز کیا ہے؟ معراج المومن، مومن کی معراج ہے۔ معراج میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمینی سیر اور آسمانوں کی سیر کروائی گئی تو رب کے حضور پیش کیا گیا، پھر رب سے باتیں بھی ہوئی، ہم کلام ہوئے۔ تو معراج کیا ہے؟ جب بندہ مومن بھی اللہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے، رب سے ہم کلام ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز کو اپنے بندے کے درمیان میں تقسیم کر دیا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، میرا رب جواب دیتا ہے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ انسان اب رب سے ہم کلام ہے، ایک جملہ انسان بول رہا ہے، رب کائنات ساری کائنات کا خالق و مالک جواب دے رہا ہے، اس بندے نے میری تعریف کی ہے، میرا شکر ادا کیا ہے۔ لیکن کون بندہ جو رب کے دربار میں حاضر ہوا ہے، حی علی الصلاۃ کے سلے میں لبیک کہتا ہوا، دوڑتا ہوا، کاروبار چھوڑ کے، معاملات چھوڑ کے، حاجات چھوڑ کے، دنیا کے سارے رشتے ناطے چھوڑ کے۔ اکثر دوست یہ بھی کہتے ہیں جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ نے حقوق اللہ معاف کر دینے ہیں، حقوق العباد معاف نہیں کرنے۔ یہ بات بالکل درست ہے، یہ بات بالکل درست ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں۔ لیکن عزیز دوستوں مجھے بتائیے یہ بات کرنے والی ذات کون ہے؟ محبوب پیغمبر علیہ السلام۔ بتائیے زندگی میں کوئی ایک نماز بھی چھوڑی ہو جن کا اسوہ پکڑنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اگر کامیابی چاہتے ہو میرے محبوب پیغمبر کی سیرت پکڑ لو۔ تو میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی سیرت کیا ہے؟ آقا فرما رہے ہیں کہ عرش والے کا یہ اعلان ہے کہ میں چاہوں گا تو اپنا حق معاف کر دوں گا، لیکن بندوں کا حق میں نے معاف نہیں کرنا۔ نبی علیہ السلام بتانے کے باوجود اس کائنات میں سب سے زیادہ محبت خواتین میں سے اپنی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کرنے والے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں جیسے بلال حبشی کہتے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح اللہ اکبر، یہ کلمات جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کانوں میں پڑھتے، آقا علیہ السلام ہم سے ایسے بیگانے ہو جاتے جیسے ہمیں جانتے پہچانتے ہی نہیں، ہمیں جانتے پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ آج ہمیں اس غلط فہمی کے اندر مبتلا کیا جا رہا ہے یہ نماز قائم کرنے کا حکم ہے، ادا کرنے کا حکم نہیں ہے۔ بڑے افسوس کی بات بھائیو، یہ سارے شک و شبہات کب ختم ہوں گے؟ جب ہم قرآن کو خود پڑھنا شروع کر دیں گے، جب قرآن کو خود سمجھنا شروع کر دیں گے، جب اس کے ترجمے تفسیر کے اوپر ہم خود غور و فکر کریں گے، تو پھر یہ علماء سو، یہ شیطان کے علاقات جو ہمیں صراط مستقیم سے گمراہ کرنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، جو اپنی دنیا کمانے کے لیے، اپنا پیٹ بھرنے کے لیے ہمیں اللہ کے رستے سے بھلا رہے ہیں، یہ
سارے کے سارے جو ہے ختم کب ہوں گے؟ جب ہم قرآن کو خود سمجھنا شروع کر دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ محبت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی اللہ اکبر حضرت بلال حبشی اذان شروع کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے سارے رشتے ناطے بھول جاتے، کیونکہ اب خالق کے سامنے حاضر ہونے کا وقت آ چکا ہے۔ ذات عزیز وقار یہ ہے عقیدہ آخرت کے اوپر عملی اعتبار سے اقرار کہ مجھے یہ یقین کامل ہو کہ میں نے مرنا ہے اور میری موت کا وقت مقرر ہے، مجھے یہ نہیں پتا کہ میری موت کب آنی ہے، لہذا اس لیے مجھے ہر لمحے اس کے لیے تیار رہنا ہے۔ ایک انسان نماز پڑھ رہا ہے، اس کی موت کا وقت آ گیا ہے، ایک سجدہ کیا ہے، دوسرا ابھی کرنا ہے، سجدے میں سر ہی رکھا ہے، وقت اجل آ گیا ہے، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ کی طرف سے مقررہ وقت آ گیا ہے، كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، تو فرشتے نے اتنی مہلت نہیں دی کہ بڑا اچھا کام کر رہا تھا۔ ساری عبادات کی روح جو ہے، ساری عبادات کا مغز جو ہے، ساری عبادات میں سے بہترین عمل جو ہے رب کے سامنے سجدہ کرنا ہے۔ ایک سجدہ کیا ہے لیکن دوسرا سجدہ کرنے کی مہلت نہیں ملی کیونکہ وقت ختم ہو گیا ہے۔ بہت اچھی موت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان جس اپنے آخری عمل پہ مرے گا اسی عمل پہ اٹھایا جائے گا۔ تو ذات عجیب کا تصور کیجئے کہ میدان محشر ہو اور انسان اس حالت میں اٹھے کہ جب ساری کائنات دیکھ رہی ہو اور محبوب پیغمبر علیہ السلام کا دیوانہ سجدے کی حالت میں اٹھے، تو رب کائنات کو بھی اپنے اس بندے کے اوپر رشک آئے گا اور رب فرشتوں سے کہے گا، فرشتوں یہ دیکھو، یہ میرا وہ بندہ جس کی تخلیق کے وقت تم اعتراض کر رہے تھے، اللہ پیدا نہ کر یہ تو خون ریزی کریں گے، دنگا و فساد کریں گے، وقت ضائع کریں گے، تیری بندگی نہیں کریں گے۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں یہ دیکھو میرا بندہ کہاں سے اٹھ رہا ہے، سجدے کی حالت سے اٹھ رہا ہے۔ تو ذات وقار رب بلا رہا ہے، اپنے اس وقت کو قیمتی بنائیے، رب کے سامنے جھک کے۔ یہ عقیدہ آخرت کے اوپر ایمان اور اعتقاد اور یقین کی بات ہے۔ اسی طرح وہ بندہ جو جھوٹی قسمیں اٹھا کے اپنا کاروبار چلا رہا ہے، بھئی آپ سیدھی سیدھی بات کریں بھی میں نے اتنے کی چیز بھیجنی ہے، میں نے اتنے کی فروخت کرنی ہے، ہر انسان کو پتہ ہے جو مہنگائی کے معاملات ہیں، تو قسمیں اٹھا کے بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ نہیں جی آپ کے پاس یہ ڈسکاؤنٹ ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے، ہر بندے کے سامنے یہ جھوٹ، اللہ کی قسم جی مجھے گھر میں اتنے کا پڑ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ذات جی کا اگر میں جھوٹی قسمیں اٹھا کے اپنا کاروبار چمکانے کی کوشش کر رہا ہوں یا کسی کو دھوکہ دے رہا ہوں، کسی کو فراڈ دے رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا آخرت کے اوپر ایمان اور اعتقاد نہیں ہے۔ یہ دوسری جماعت بڑی خطرناک ہے جس میں میں اور آپ بھی شامل ہیں کہ ذات جی کا اگر ہمارا آخرت کے اوپر پختہ یقین ہو تو پھر کبھی بھی ہماری زبان کے اوپر جھوٹ نہ آئے، ہمارے کان کبھی بیہودہ کلام تو نہ سنیں، ہماری نگاہیں کبھی کسی غیر محرم کی طرف نہ اٹھیں، ہم شرم و حیا کے پیکر بنے، ہم صوم و صلاۃ کے پابند بنے، دین اسلام ہمارے اعمال کے اندر نظر آئے، ہماری گفتگو میں نظر آئے، ہمارے کردار میں نظر آئے، ہمارے گھروں میں نظر آئے۔ کب آئے گا؟ جب عقیدہ آخرت کے اوپر عملی اعتبار سے ہمیں یقین کامل ہوگا۔ تو یہ دوسرا گروہ ہے جن کا عملی اعتبار سے آخرت کے اوپر ایمان نہیں، تو جاتے جن کا اگر ایمان مکمل نہیں تو پھر جنت ملنا مشکل ہے۔